السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس سی گائیڈ آفیشیل یوٹیوب چینل. میں ہوں محمد اکرام اللہ اور میں ہوں محمد عرفان اللہ. اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے کویشچن کلیئر کریں گے کہ جو لڑکوں نے پوچھے تھے اس جو لاسٹ ٹائم پوسٹ کی تھی پارٹ 2 کی کویشچنز اور آنسر کی، اس میں اور ایک میں نے پہلے پوسٹ کی تھی جب ہم لائیو آنے والے تھے، تو وہاں پہ جو کمنٹ آئے تھے تو ان کا جواب میں آپ کو دے دوں گا. تو پہلا کویشچن جو ہے پوچھا تھا گل بلوچ نے پوچھا تھا کہ ہم ڈاکومنٹ میں نے سی ایس سی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں ڈاکومنٹس میں نے سی ایس سی پہ اپلوڈ کیے، میں نے فارم سبمٹ کیا، لیکن میں نے جب دوبارہ کیا، میں نے لاگ ان کر کے دوبارہ دیکھا تو میرا فارم ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. تو بھائی ایسا نہیں ہوتا، یا تو آپ نے غلط ای میل دوسری ای میل سے آپ نے دوبارہ لاگ ان کیا ہوگا. ڈاکومنٹس کہیں نہیں جاتے، اگر ہاں جاتے بھی ہیں تو اس کو لاگ آؤٹ کر کے دوبارہ آپ کیا کرو، سائن ان کرو، تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا کویشچن بھی اسی بھائی نے کیا تھا کہ ہم کون سی ڈگری، لیٹسٹ ڈگری اپلوڈ کریں، کون سی ڈگری اپلوڈ کریں. تو بھئی اس کا یہ سین ہوتا ہے، آپ لیٹسٹ جو بھی آپ کی ڈگری ہے، جو اگر آپ نے بیچلر کی ہوئی ہے، ماسٹر کی ہوئی ہے، مطلب آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ اپنی ماسٹر لیٹسٹ ڈگری اپلوڈ کریں گے جو آپ نے ایم فل کی ہوگی 2 سال کی، ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ شاداب خان نے کویشچن پوچھا تھا. شاداب خان وہ نہیں، لیگ اسپنر نہیں، وہ دوسرے والے. تو انہوں نے کویشچن پوچھا تھا کہ سی ایس سی اسکالرشپ کے لیے ہم بغیر ایکسیپٹنس کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں، چانسز ہیں یا نہیں. بھائی بالکل چانسز ہیں، اور اب تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے چانسز آپ کے بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیسے، وہ ہر کسی کو پتہ ہے. اس پہ میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا کہ کیوں بڑھ گئے ہیں اور کیسے بڑھ گئے ہیں. تو بالکل آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے بغیر ایکسیپٹنس کے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس میں نہ ہی کوئی یہ آپ کو کوئی گارنٹی دے گا کہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا. بھائی ڈونٹ لوز ہوپ، تو ٹرائی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تیسرا سوال ہے جی حافظ عدنان محبوب نے پوچھا تھا کہ نوٹرائز مجھے ڈاکومنٹس کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے کہ کون کون سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی نوٹرائز کرواؤں. اب اس نے کہا کہ میرے پاس بی ایس سی کی ڈگری ہے اور ایم ایس سی کی ڈگری ہے، کیا میں یہ سارے نوٹرائز کرواؤں. تو بھائی ایم ایس سی اگر 2 سال کی ہے تو پھر وہ نوٹرائز صرف وہی کروا لو، ٹھیک ہے. اور بیچلر کی نہ بھی کرواؤ، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، بیچلر کی بھی آپ کروا لو، ایم ایس سی بھی کروا لو. اور ان کو پھر جب آپ نے کرنا ہے سینڈ، تو پھر ان کی فوٹو کاپی کہہ رہا ہوں، تو 3 یونیورسٹی میں آپ اپلائی کرنا ہے، 3 یونیورسٹی کے حساب سے 2 سیٹ کے حساب سے آپ اتنی نوٹرائز کروا لو، پھر وہی سینڈ کر دینا، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے جی موف کام اسکالرشپ کی ڈیٹ کب اناؤنس ہوگی. افتخار احمد نے کویشچن کیا تھا. موف کام کی اسکالرشپ کی ڈیٹ اب میرے خیال میں اگلے مہینے جو ہے اناؤنس ہو جائے گی. اگلا مارچ کیا ہے، ممکن ہے مارچ میں ہو جائے گی. لیکن میں نے آج تک کوئی اسٹوڈنٹ دیکھا نہیں ہے موف کام اسکالرشپ کا. لاسٹ ٹائم انہوں نے 256 کے اتنے اسٹوڈنٹ سلیکٹ کیے تھے موف کام کے. اب یہ نہیں پتا اوور آل ہوتے ہیں، اوور آل مطلب کہ اوور آل دا ورلڈ، یہ نہیں کہ پاکستان سے 200 سلیکٹ اسٹوڈنٹ ہوں گے. تو باقی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہمیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے. لیکن یہ ہے کہ پاسبلٹی تو ہے، اگر انہوں نے اسکالرشپ رکھی ہے، یہ 5 لڑکے ہوں، 10 لڑکے ہوں، 100 ہوں، 200 ہوں، اوور آل ہوں، تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا اس کے بعد ہے جی افتخار احمد نے کویشچن کیا. اچھا وہ تو ہو گیا. راہل نے کویشچن کیا تھا کہ میں بغیر پاسپورٹ کے اپلائی کر سکتا ہوں. بھائی بالکل ہی نہیں، چانس ہی نہیں ہے. سی ایس سی اسکالرشپ کے لیے تو چانس ہی نہیں ہے بغیر پاسپورٹ کے اپلائی کرنے کا. سی ایس سی نہیں، پاکستان کے علاوہ جہاں پہ بھی آپ اپلائی کریں گے ادر کنٹریز میں، تو پاسپورٹ کے علاوہ آپ اپلائی ہی نہیں کر سکتے. ایک غفران نے کویشچن کیا تھا کہ میں نے ایکسیپٹنس کے لیے ٹرائی کی لیکن ایکسیپٹنس نہیں ملا، تو میں نے ایجنٹس کے تھرو میں اپلائی کر رہا ہوں، لیکن وہ 3 لاکھ مانگ رہا ہے. تو بھائی چھوڑو انہیں، آپ اپنے تھرو اپلائی کرو. ایکسیپٹنس نہیں ملا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا اپلائی کریں. 3 یونیورسٹیز جو ہیں آپ سلیکٹ کریں، اور پارشل اسکالرشپ کے لیے پروویژنل اسکالرشپ کے لیے، یونیورسٹی اسکالرشپ کے لیے، اور جو ان کی باقی اسکالرشپ ہوتی ہیں تو ان میں آپ ٹرائی کریں. باقی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ مطلب کہ افورڈ کرنے والے ہیں، جیسے سمجھ لیں، تو اگر آپ کے لیے ایزی ہے، اگر وہ اتھینٹک ہے، تو پھر اگر تو 3 لاکھ آپ بھر سکتے ہیں، آپ کو وہ گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کو سی ایس سی اسکالرشپ ملے گی، تو بھائی پھر ٹھیک ہے. لیکن سی ایس سی اسکالرشپ ہوتی بڑی ٹف ہے یہ ایجنٹ کے تھرو لینا. وہ آپ کو اسکالرشپ، پروویژنل اسکالرشپ، یونیورسٹی اسکالرشپ دلوا کے دے سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس میں جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں بھی ایک موقع بنائیں گے ویڈیو، ٹھیک ہے. تو جو وہ تھا. اچھا اس کے بعد ہے جی ریکمنڈیشن لیٹر پہ بلال احمد نے کویشچن کیا تھا کہ ریکمنڈیشن لیٹر پہ اسٹیمپ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بھائی بہتر تو یہ ہے کہ ریکمنڈیشن لیٹر پہ اسٹیمپ ہو.
اگر تو پروفیسر کی اگر نہیں ہے تو پھر تو کوئی وہ نہیں ہے، اس کا نام لکھیں، اس کی وہ جو وہ لکھ کے دے گا، وہ خود لکھ کے دے ٹائپ گا. کر دیں آفس، میں آپ کو بتاتا ہوں ایم ایس آفس میں ٹائپ کریں اس کا نیم، ٹھیک ہے، تو جو اس نے انہوں نے سگنیچر کر کے دیے ہوں گے، ٹائپ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے، جس طریقے سے اسٹیمپ ہوتی ہے اس طریقے سے ٹائپ کرنی ہے، تو کلر پرنٹ نکلوا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ پروفیسر سے آپ کہیں، جس کے پروفیسر نے آپ کو بنا کے دیا ہے ان کے پاس جائیں، ان کو کہیں کہ سر میں یہ فارمیٹ لایا ہوں، آپ یہ اس پہ مجھے سائن کر کے دیں. وہ اگر کہے گا بھائی یہ نہیں، میں یہ نہیں بنا کے دیتا، میں اپنی طرف سے بنا کے دیتا، پھر تو وہ ٹھیک ہے، وہ خود بنا کے دے گا. اگر وہ آپ نہیں بنا سکتا، آپ نے ان کو جو دیا وہ اس کے پاس اسٹیمپ نہیں ہے، تو پھر جو آپ نے ٹائپ کیا ہوگا اس کا نیم، اس کا آخر میں جو ٹائپ کرتے ہیں تو نیم، اس کے بعد اس کی جو ہے ڈیزگنیشن جو اس کی ہے، اس کے ایسوسیٹ پروفیسر ہے یا پروفیسر ہے، تو ای میل اور اس کا باقی ساری چیزیں اپنے فون نمبر لکھ دینی ہے. تو وہ لکھی ہوئی گی اس کے اوپر اسٹیمپ، وہ سائن کر دے گا، وہ آپ کی اسٹیمپ ہی بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں ہو گئیں، اور باقی بھی مکمل بھی اس سے ریکمنڈیشن لیٹر پہ بات کریں گے کہ آپ کو کیسے آپ نے بنوانے ہیں. ٹھیک ہے، ریکمنڈیشن لیٹر پہ. اچھا، اس کے بعد ہے جی شیان جیوتانگ کی فی کیسے پے کرنی ہے، اس کا بتا دیں. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ ہے طریقہ کار. مجھے خود کو بھی میل آئی ہے ان کی، تو وہ تو خیر سب کو کر رہے ہیں، آئی تھنک میل کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شیان جیوتانگ میں پاسبلٹی ہوتی ہے، چانسز ہوتے ہیں سلیکشن کے. 800 RMB فی ہوتی ہے. فی ایسے پے کرنی ہے کہ میں نے آج ہی ایک دوست سے پتہ کیا کہ میل تو خیر نوٹیفیکیشن تو وہ تو چینج ہو گیا تھا 15-20 دن پہلے اسٹیٹس کہ اپلیکیشن فی ٹو بی پیڈ، لیکن میل انہوں کی 2 دن پہلے 15 کو آئی تھی، 2 دن پہلے آئی تھی. ٹھیک ہے، تو میں نے پوچھا تھا دوستوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے فی پے کریں. میں نے پوچھا کہ کیسے فی پے کریں، وہ وہیں شیان جیوتانگ کا جو دوست تھا اسی سے پوچھا تھا. اس نے کہا یار ایسا نہیں ہوتا، علی پے کا بھی آپشن تھا. میں نے کہا علی پے کا آپشن تھا تو ہم کیسے پے کریں، پھر وہاں پہ تو کوئی آن لائن آپشن ہی نہیں ہے علی پے پہ. پھر انہوں نے کہا اپلیکیشن وہ بینک کے ساتھ اکاؤنٹ کنیکٹ ہونا چاہیے، ICBC بینک جو ہوتا ہے ان کا، تو ان کے ساتھ اکاؤنٹ کنیکٹ ہو تو وہاں سے پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ ایسا کریں، آپ پکڑیں کسی دوست کو جو چائنا میں ہو، اس کا ICBC بینک ہے جو بھی ہے. میرا بھی ICBC کا ہی ہے، تو اگر میرے اکاؤنٹ میں ہوتے تو میں آپ کو ضرور پے کر دیتا، یہاں سے ہی ہو جاتا ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، میں علی پے کے ذریعے بھی کر سکتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم میرے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے میں اس کی بھی نہیں پے کر سکتا، کیونکہ ابھی وہ نہیں ہے. پھر اس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں کہیں سے. ٹھیک ہے، تو وہ اگر ہوتے تو پھر ممکن ہے کہ پاسبلٹی ہے وہ ہو جاتا، وہ وہاں ہم سمجھ یہاں سے کر دیتے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ہم جو ریسیپٹ ہوگی. اب تھوڑا سا مجھے گڑبڑ یہاں پہ ہے کہ ریسیپٹ اپلوڈ کرنی ہے وہاں پہ، جب ہم ڈاکومنٹ سینڈ کرنے لگتے ہیں، ڈاکومنٹس کہہ رہا ہوں سوری، وہ جو فی پے کرنے لگتے ہیں اس میں پھر جو ریسیپٹ ہوگی وہ ہم کیسے جب فی پے کریں گے اسی وقت ہمیں ریسیپٹ کا اسکرین شاٹ لیں گے یا جو بھی ہوگا وہ اپلوڈ کر دیں گے، تو وہ تھوڑا سا ہے ایشو. تو وہ اب بہتر یہی ہے کہ آپ کسی چائنا میں کسی بندے سے کروائیں جو وہیں پہ اس ٹائم ہو، تو وہ آپ کو اپلیکیشن فی آرام سے پے کر دے گا. اس کے بعد ہے اگر وہ کر بھی دے تو یونیورسٹی سے اتھینٹیکیشن کی ضرور کنفرمیشن ضرور کر لے کہ کیا اس طریقے سے یہ چلے گا کہ نہیں، یہ اسکرین شاٹ والا سی. ماجد علی نے کویشچن کیا تھا کہ CSE فارم مجھے جب میں نے لاگ ان کیا مجھے CSE کا فارم نہیں ملا، تو میں کیسے مجھے پتہ چلے گا CSE کا فارم. CSE کا فارم لاگ ان کرنے کے بعد آن لائن اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد فارم آ جاتا ہے، وہ سارا آپ کو وہیں پہ مل جائے گا، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یونیورسٹی بیسٹ یونیورسٹی کر دیں. ابھی گیان جوہری کوئی ہے، اس نے کمنٹ کیا ہے کہ MBA کے لیے کوئی یونیورسٹی کر دیں. بھائی MBA کے لیے یونیورسٹی میں نے ایک پہلے کر دی تھی کہ ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن کے لیے، وہ شاید مینجمنٹ کی تھی، شاید وہ NPU. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس HSK ہے، HSK 4 یا HSK 3 HSK 2 ان تک کوئی بھی ہے تو آپ ہماری یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں. وہ مینجمنٹ کے لیے اچھی ہے، وہ دہلی جیوتانگ. ٹھیک ہے، تو اس میں اس کے بعد ہے CSE فارم ایک اکاؤنٹ سے بنائیں یا 3 سے بنائیں. بھائی CSE فارم ایک ہی اکاؤنٹ سے فل کریں یا 3 سے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو بہتر مشورہ یہی دوں گا کہ ایک ہی، جو مجھے اب لگ رہا ہے کہ ایک ہی اکاؤنٹ سے 3 اپلیکیشن سبمٹ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ایشو نہیں. یہ کلچر آف پاکستان جو تھا اس نے کوئی کیا تھا یہ والا کویشچن. اس کے بعد ہے ایک یونیورسٹی ہے گوانگسی یونیورسٹی فار نیشنلٹیز، جو ہے عابد رحیم نے کویشچن کیا تھا کہ گوانگسی پتہ نہیں کیا نام ہے، گوانگسی یونیورسٹی فار نیشنلٹیز، تو یہ CSE آفر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. بھائی یہ CSE آفر کر رہی ہے، میں نے CSE کی لسٹ میں چیک کیا ہے. آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے CSEguideofficial.com پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ ہم نے یونیورسٹی کی ساری لسٹ اپڈیٹ کر دی ہے جو CSE آفر کر رہی ہیں، تو وہاں سے آپ کو آرام سے مل جائے گی. اچھا، اس کے بعد ہے جی
رومانہ نے کوئی کویشچن کیا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ پروفیسر اب ایکسیپٹنس نہیں دے رہے. بھائی یہ تھیوری ہوتی ہے ساری کہ یہ ایکسیپٹنس نہیں دے رہے, وہ نہیں دے رہے. میلز کرے اگر ان کے پاس لڑکوں کی ہوگی کمی کہ ہاں بھائی لڑکا آپ پہلے اگر اس نے کسی کو ایکسیپٹنس دیا ہوا ہو, دوسری میل آپ کی گئی, اس نے سی وی پڑھی ہو, اچھا یار یہ بندہ ٹیلنٹڈ زیادہ ہے, یا اس کی ریسرچ میرے ساتھ زیادہ میچ ہوئی ہے, یا اس نے پیپر پبلش کیے ہوئے ہیں, اس کی پبلیکیشنز جو ہیں میرے سے میچ ہوتی ہیں, ویسے تو کوئی دے دیتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ویسے تو کوئی ایشو نہیں ہے. 31 مارچ والے شاید ہو سکتا ہے کہ پروفیسر نہ دے سب کو دیے بیٹھا ہو. آپ کوشش کریں وہ یونیورسٹی دیکھیں جن کی ڈیڈ لائن بہت زیادہ ہے, جیسے 15 اپریل, جس کی ڈیڈ لائن مئی سے آگے ہے, مئی تک ہے یا اپریل تک آگے ہے, وہ پاسبلٹی ہو سکتا ہے وہ دے سکتے ہیں. تو میں نے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں لسٹ وغیرہ اپنی سائٹ پہ, وہاں پہ بھی میں نے آج 1-2 کی ہے ویب سائٹ شاید یونیورسٹی جن کی لاسٹ ڈیٹ 15 اپریل تھی آئی تھنک, مجھے یاد آ رہا ہے ابھی میں نے گھنٹہ پہلے کی ہے. بی ایس انگلش میں نے کیا ہے. لڑکا کہہ رہا تھا کونسل سمی سائم کوئی تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ بی ایس انگلش کے لیے, بھائی بی ایس انگلش کے لیے یونیورسٹی ایک ہے یار, میں نے اپلوڈ کی ہے, اپڈیٹ کی ہے, آئی تھنک اس میں ہے, آپ دیکھیں بی جے کلچرل یونیورسٹی یا اس طریقے سے ہے, کوئی میرے ذہن میں ایگزیکٹ نام نہیں یاد آ رہا, میں نے دیکھا ہے شاید اس میں ہے, تو آپ چیک کریں وہاں پہ. تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ خود جائیں, سی ایس سی جو یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, اپنا میجر دیکھیں, اگر تو آپ کا میجر ہے, اگر ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں, یا جس میں بیچلر کے لیے تو ایکسیپٹنس لیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی, تو اس میں اپنا میجر دیکھیں, مطلب اپنا آپ کا بی ایس انگلش ہے تو وہاں پہ بس ٹھیک ہے, وہ آپ کا اپلائی وہ اس میں اپلائی کر دیں, بس وہی سجیسٹ ہے آپ کے لیے, وہی یونیورسٹی جو ہے. لیکن یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس یونیورسٹی میں ہمارے چانسز ہے یا نہیں, وہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ چانسز ہے یا نہیں, لیکن آپ نے اپنے حساب سے جو آپ کے دائرہ اختیار میں چیزیں ہیں, آپ انہیں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اپلیکیشن فارورڈ کریں. باقی یہ نہ دیکھیں پتہ نہیں سلیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی, کہ یہ اپنی طرف سے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. باقی اس کا آپ کے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح اپلائی کیا یعنی, یہ خدا کا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو باقی انشاءاللہ ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے صرف اپنا جو ہے نیت صاف رکھ کے اب خدا پہ بلیو کر کے اپلائی کرتے ہیں. بس ایک ہی بات, آپ کوشش کریں اور باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں, کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جیری عبد الوہاب تھا, کوئی جیری آفس والا وہ سین بتا دیں وہ کیوں ریجیکشن ہوئی. تو بھائی اس پہ ایک لمبی ڈسکشن ہے, وہ اس ویڈیو میں نہیں آئے گی, یہ پہلے ہی 12 منٹ کی ویڈیو بن چکی ہے, تو وہ کسی دن میں بہت ہی جلد وہ آپ کی کلیئرنس جو ہے کلیئر کر دوں گا. اسمائل تھوڑی سی میں ایسے دیتا ہوں, لگتا ہے کہ کوئی یہ بات چھپا رہا ہے, تو بھائی ایسا کوئی نہیں ہے, یہ ہے یہ فیس تھوڑا سا ایسا ہے. تو باقی انشاءاللہ جو ہوگا وہ جہری آفس والا وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا, کیونکہ آپ وہ غلطی تو خیر میری نہیں تھی, لیکن میں آپ کو یہ کروں گا کہ آپ ان چیزوں سے تھوڑا سا بچ کے رہیں کہ ایسے چیزیں نہ ہوں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. باقی ایز سچ کوئی وہ نہیں تھا مسئلہ, بس جب قسمت میں نہ لکھا ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ, کوئی ریکمنڈیشن لیٹر سے ریلیٹڈ, انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ سے ریلیٹڈ, تو اس طرح کا کوئی بھی, ہاں ایک اسٹڈی پلان بھی تھا, اسٹڈی پلان بھی اپلوڈ آپ کب کر رہے ہیں, تو اسٹڈی پلان بھی کویشچن میں نے لکھے ہوئے ہیں جن پہ پوری ویڈیو بنتی ہے. ایک اسٹڈی پلان کا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کو یونیورسٹی جو ہے نا کیسے سلیکٹ کرتی ہے اس حساب سے, اور ایکسیپٹنس لیٹر کے بغیر کون کون سی یونیورسٹیز ہیں. تو اس پہ ایک مکمل جو ہے نا ویڈیو بننے والی ہے. وہ ابھی اصل میں پتہ کیا ہے, یونیورسٹیز کی اتنی ڈیڈ لائنز شروع ہو چکی ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ایسی ویڈیو بنائے. تو یہ بس جلدی آپ کے کویشچن وغیرہ دیکھ کے بنا دیتے ہیں تاکہ آپ کی کنفیوژن جو ہے نا وہ دور ہوتی رہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ اسی ویڈیو میں جو ویڈیو ہم بناتے ہیں اسی ویڈیو میں جو کمنٹ آتا ہے اس کو ہم لازمی رپلائی دیتے ہیں. باقی جو آگے پیچھے اوپر نیچے جو ویڈیوز میں کمنٹ آتے رہتے ہیں تو ان کو پھر کبھی ڈسکس کر لیا جاتا ہے, کبھی نہیں کیا جاتا, کیونکہ مین چیز جو ہے کویشچن آنسر جو ہے انہی میں ہی ساری چیزیں کلیئر کی جائیں گی. تو ہوپ سو یہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور کلیئر ہو تو آپ کمنٹ کیجیے گا. گڈ لک, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.